حي على الفلاح. کبھی سوچا ہے کہ کوئی ایسی چیز جسے سب شکست سمجھ رہے ہوں وہ اصل میں ایک بہت بڑی جیت ہو؟ آج کی گفتگو قرآن کریم کی ایک بہت ہی خاص سورۃ الفتح کے بارے میں ہے۔ ہم اس کی حیرت انگیز کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ جانیں گے کہ ایک ایسا معاہدہ جسے صحابہ کرام اپنی توہین سمجھ رہے تھے، اسے اللہ نے ایک کھلی فتح یعنی فتح مبین کیوں کہا؟ ذرا تصور کریں، مسلمان حدیبیہ سے واپس آ رہے ہیں، دل بوجھل ہیں اور ہر طرف شکست کا احساس ہے۔ ایک مقدس سفر جو انہوں نے بڑی امید اور عقیدت کے ساتھ شروع کیا تھا، مایوسی پر ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ چہروں پر تھکاوٹ ہے اور دلوں میں ایک ہی سوال گونج رہا ہے، ہم سے غلطی کہاں ہوئی؟ لیکن ٹھیک اسی لمحے جب سب مغلوبیت کے احساس میں ڈوبے ہوئے تھے، آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے اور وہ اس بظاہر شکست کو ایک واضح فتح قرار دیتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بالکل الٹ بات لگتی ہے نا؟ تو اصل سوال یہی ہے کہ ایسا کیوں تھا؟ اچھا، تو چلیں اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، اس سفر کے آغاز میں جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہ سب شروع ہوا ہجرت کے 6 سال ایک خواب سے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ کی زیارت یعنی عمرہ کر رہے ہیں، وہ بھی بالکل پرامن اور محفوظ طریقے سے۔ اس وقت جب ہر طرف جنگ اور خطرات تھے، اس خواب نے ایک ایسی امید جگائی کہ تقریباً 1500 صحابہ اس خطرناک سفر پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ ان کے ارادے بالکل واضح رہیں کہ وہ امن کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے احرام باندھا جو کہ امن کی علامت ہے، قربانی کے اونٹ ساتھ لائے جو کہ گلے میں پٹے تھے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ یہ جانور قربانی کے لیے ہیں، اور ہاں تلواریں تھیں لیکن صرف نیام میں رکھی ہوئیں، یعنی صرف اپنے دفاع کے لیے۔ تو یہ کوئی جنگی مہم نہیں تھی بلکہ ایک خالص روحانی سفر تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، قریش نے ان کا راستہ روک لیا۔ اپنے تکبر اور شاید خوف کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ اس سے صورتحال اب سمجھ سکتے ہیں کہ انتہائی کشیدہ ہو گئی۔ اس کشیدگی کے بعد بات چیت کا آغاز ہوا اور پھر ایک ایسا معاہدہ طے پایا جس نے مسلمانوں میں گہری بے چینی اور ذلت کا احساس بھر دیا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جب ان کے ایمان کی بہت سخت آزمائش ہوئی۔ تو چلیں ذرا اس معاہدے کی شرائط کو دیکھتے ہیں۔ پہلی شرط 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ دوسری، کوئی بھی قبیلہ کسی بھی فریق کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن 2 شرطیں ایسی تھیں جو مسلمانوں کو بہت زیادہ کھٹک رہی تھیں۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کو اس سال واپس جانا ہوگا، اور دوسری جو شاید سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی وہ یہ کہ قریش سے بھاگ کر کوئی بھی مسلمانوں کے پاس آئے گا تو اسے واپس کرنا پڑے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان قریش کے پاس چلا گیا تو وہ اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ تو بالکل یک طرفہ بات تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی ساری محنت اور قربانیوں کا کوئی مول ہی نہیں ہے۔ یہ احساس اتنا شدید تھا کہ ایک مضبوط ترین صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ انہوں نے اپنے جذبات کا کچھ اس طرح اظہار کیا کہ جیسا کہ تاریخ میں آتا ہے وہ زندگی بھر اس پر پچھتاتے رہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لمحہ کتنا تکلیف دہ تھا۔ تو جب وہ لوگ گھر کی طرف واپس روانہ ہوئے، پورے قافلے میں بس ایک ہی احساس تھا، مغلوب اور مکمل طور پر شکست خوردہ ہونے کا۔ ان کے خواب ٹوٹ چکے تھے اور ان کا ایمان ایک بہت بڑی آزمائش سے گزر رہا تھا۔ اور پھر اس گہری مایوسی کے عالم میں جب امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی، سب کچھ بدل گیا۔ ایک وحی نازل ہوئی جس نے اس پورے واقعے کو ایک نئی روشنی میں پیش کیا اور سب کے دیکھنے کا انداز ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ یہ تھی سورۃ الفتح کی پہلی آیت، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ بے شک ہم نے تمہیں ایک واضح فتح عطا کی ہے۔ سوچیں ذرا کہ یہ الفاظ اس وقت کتنے حیران کن لگے ہوں گے۔
جو وہ محسوس کر رہے تھے، جو ان کی حقیقت تھی، یہ آیت اس سے بالکل الٹ تھی۔ یہ ایک مکمل صدمہ تھا، ایک ایسا خدائی اعلان جو اس وقت ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ تو اصل نقطہ یہی تھا، ایک طرف تھا ظاہری تصور جو ذلت اور شکست کا تھا، اور دوسری طرف تھی خدائی حقیقت جو ایک بہت بڑی اسٹریٹجک اور اخلاقی فتح کی تھی۔ یہ سوچ اور نقطۂ نظر کی ایک مکمل تبدیلی تھی جس نے یہ سکھایا کہ خدا کی حکمت کبھی کبھی ہماری سمجھ سے کہیں آگے ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ بظاہر شکست فتح کیسے تھی؟ چلیں اس کو سمجھتے ہیں۔ پہلی بار قریش نے مسلمانوں کو ایک برابر کی سیاسی قوت تسلیم کیا، ان کا بیت اللہ پر حق مانا۔ یہ ایک بہت بڑی علامتی جیت تھی۔ دوسرا، 10 سال کی جنگ بندی کا مطلب تھا کہ قریش نے مسلمانوں کی فوجی طاقت کو تسلیم کر لیا ہے۔ اس سے مسلمانوں کو اسلام کی تبلیغ اور اپنی قوت بڑھانے کا موقع ملا۔ اور سب سے اہم بات، یہی معاہدہ آگے چل کر مکہ کی حتمی فتح کا راستہ بنا، ایک ایسا قدم جس نے کامیابی کی بنیاد رکھی۔ لیکن یہ معاملہ صرف سیاست اور حکمت عملی کا نہیں تھا، یہ واقعہ دلوں کی بھی ایک گہری آزمائش تھا، ایک ایسا امتحان جس نے سچے ایمان کو شک اور منافقت سے بالکل الگ کر کے رکھ دیا۔ دیکھیں، اسلامی نقطہ نظر سے آزمائشیں ایمان کو پرکھنے اور مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں، اور حدیبیہ کا واقعہ اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ جب مومن ایسی آزمائشوں میں ثابت قدم رہتے ہیں تو قرآن کے مطابق ان کا ایمان کمزور ہونے کے بجائے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے لوگوں نے دو بالکل مختلف راستے اختیار کیے۔ جو سچے مومن تھے ان کے دلوں پر اللہ نے سکون نازل کیا اور ان کا ایمان اور بھی بڑھ گیا، انہوں نے اللہ کی حکمت پر بھروسہ کیا۔ دوسری طرف منافقین اور مشرکین تھے جنہوں نے اللہ کے بارے میں برے گمان کیے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ بس اب مسلمان ختم ہو گئے، یہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ ان کے دلوں پر شک نے قبضہ کر لیا تھا۔ اور آخر میں تاریخ نے خود خدائی فیصلے کی گواہی دی۔ صرف 2 سال بعد یہ معاہدہ ٹوٹا اور اس کے نتیجے میں مکہ پرامن طریقے سے فتح ہو گیا۔ پیغمبر کا خواب بھی پورا ہوا اور اللہ کا وعدہ بھی۔ جو چیز ایک لمحے کے لیے ایک ذلت آمیز شکست لگ رہی تھی، وہ در حقیقت حتمی کامیابی کی طرف ایک شاندار قدم ثابت ہوئی۔ یہ پوری کہانی ہمارے لیے ایک گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو کتنی ہی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری سب سے بڑی کامیابیاں، ہمارے سب سے اہم موڑ شروع میں ناکامیوں یا مایوسیوں کے روپ میں آتے ہیں۔ شاید ہمیں بھی اپنی شکستوں کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔